علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 154 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت کے اندر بات یہ ہوئی کہ جو لوگ برے کام کر بیٹھیں پھر ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، اس کے بعد تیرا رب معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز بتا دی گئی کہ اللہ معاف کرنے والا اور مہربان کس صورت میں ہے کہ جب انسان اپنے برے کاموں سے توبہ کر لے۔ توبہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ زبان سے بھی اقرار کریں اور عملی طور پر اس برے کام کو چھوڑیں۔ جب تک زبان سے انکار کرتے رہیں گے، صرف برے کام نہیں چھوڑیں گے، تو اس وقت تک اللہ کا غفور اور رحیم ہونا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وہ غفور اور رحیم انہی کے لیے ہے جو زبانی طور پر بھی اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور عملی طور پر بھی برے کاموں کو چھوڑ کر اچھے کاموں کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر کیا کہا گیا کہ یہ جو شرک ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے بچڑا بنایا ان کے اوپر اللہ کا غضب بھی آئے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت بھی ہوگی، اور جن لوگوں نے یہ جھوٹ گڑھا یعنی جو بچڑا بنایا ان بچڑا بنانے والوں کو بھی سزا ملے گی۔ تو یہ اس سے پچھلی آیت میں بات ہوئی جنہوں نے شرک کیا تھا، اور اس کے بعد آیت آئی جو صرف غلط کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے علیحدہ حکم دیا گیا۔ یہ چیزیں واضح کرنے کے بعد اب یہ جو ہمارا لیکچر ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 154، الفاظ ہے وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے تختیاں اٹھا لیں۔ جب وہ آئے تھے تو انہوں نے تختیاں زمین پر رکھی، اور جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے تختیاں اٹھائیں جو زمین پر رکھی تھی۔ پھر وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ، ان کی تحریروں میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی۔ کوہ طور سے وہ لے کر آئے نا تختیاں، تو اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ تھا کیا؟ لوگوں کے لیے ہدایت تھی اور رحمت تھی۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ راستہ، راہ، صحیح راہ۔ تو ان لوگوں کو جس کے اندر رہنمائی دینی تھی، صحیح راہ بتانی تھی، وہ تھی۔ اور رحمت اللہ کی نشوونما، اللہ کا سامان نشوونما۔ تو دو چیزیں آ گئیں، صحیح راہ اور اللہ کی نشوونما، دو چیزیں آ گئیں۔ پیچھے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ رحمت کے کیا معنی ہیں۔ اسی سے رحمان ہے، اسی سے رحیم ہے، اسی سے ماں کا رحم ہے جس کے اندر بچہ پرورش کر پاتا ہے۔ انگلش میں اس کو وارم بولتے ہیں، رحم کو انگلش میں وارم بولتے ہیں۔ تو اس کو ہم رحم اس لیے بولتے ہیں کہ اس کے اندر بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، نشوونما پا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو رحمت ہے یہ بھی وہی لفظ ہے۔ تو اس کے اندر میننگ کیا ہے؟ سامان نشوونما۔ تو اللہ کی طرف سے سامان نشوونما کا ملنا، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور اللہ کی جو ہدایت ہوتی ہے وہ اس کی کتاب کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ کا جو سامان نشوونما ہے اس کے لیے سارا کارخانہ کائنات ہے جو انسان کو رزق پرووائڈ کر رہا ہے۔ اگر یہ اللہ کی رحمت نہ ہو تو یہ کارخانہ کائنات رزق پرووائڈ کرنا بند کر دے، زندگی ختم ہو جائے، تو یہ سارا سامان نشوونما ہے اللہ کا۔ اس کے لیے پورا کارخانہ کائنات جو ہے وہ سرگرم ہے، اور ہر وقت سرگرم ہے، ہر آن سرگرم ہے۔ جو بھی انسان ہے جاندار ہے، صرف انسان ہی نہیں، کوئی بھی جاندار ہے زمین کے اوپر چلنے والا، رینگنے والا، رہنے والا، وہ انسان ہو یا جانور ہو، سب کو رزق مل رہا ہے، سب کو سامان نشوونما مل رہا ہے۔ پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی سامان نشوونما مل رہا ہے، ورنہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی، وہ مر جاتا، تو اس کو بھی سامان نشوونما مل رہا ہے۔ کائنات کی ہر جاندار، وہ سمندر کی تہہ میں ہو، وہ پہاڑوں کے پتھروں کے چٹانوں کے اندر ہو، وہ زمینوں کے اوپر ہو، زمین کے اندر ہو، کوئی بھی جاندار ہو، اس کو اللہ کی طرف سے سامان نشوونما مل رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہوگی رحمت، اور دوسری ہدایت جو رہنمائی جو کتاب اللہ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کو اختیار کیا جائے
تو انسان جو ہے وہ اس رحمت کا حقدار بنتا ہے۔ انسان جو معاشرے کے اندر اگر دونوں چیزیں اس کو مل رہی ہوں، رہنمائی مل رہی ہو اور وہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہو، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، یہ جو کائنات کی جو نظام ہے وہ اس کی تائید میں چلنے لگ جاتا ہے، اس کو اللہ کی اس کے اوپر رحمت کی بارش ہونے لگ جاتی ہے، سمان نشو و نما اس کو وافر ملنے لگ جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی ہدایت سے دور ہوتا ہے تو اس دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر لعنت پڑنی لگ جاتی ہے۔ لعنت سے مراد ہے اللہ کی نعمتوں سے محرومی، اللہ کی نعمتوں سے دوری، یہ لعنت کے معنی ہیں، وہ والی نہیں جو ہم ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں جو بیان ہو رہی ہیں کتاب اللہ کے اندر، اگر ان کو سمجھا جائے اور ان کے اوپر عمل کیا جائے، دیکھیں بظاہر یہ عام سی باتیں لگ رہی ہوں گی آپ کو، لیکن ترجموں کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو بات نہیں سمجھ آئے گی۔ اس لیے یہ جو ہم نے آسان اردو ترجمہ قرآن لکھا ہے، ان چیزوں کو ہم نے کھولا ہے۔ ہدایت کیا ہوتی ہے، رحمت کیا ہوتی ہے، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں پورا ایک کانسیپٹ ہے۔ یہ نہیں کہ بس یہ کہہ دینا کہ جی وہ بس اللہ غفور اور رحیم ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اس طرح بات نہیں سمجھ آتی۔ پورا سمجھنا پڑے گا مغفرت ہوتی کیا ہے اور اس کا رحیم ہونا ہوتا کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں پر بھی بیان کی ہوئی ہیں، ویڈیوز میں بھی ہم آپ کے سامنے ان چیزوں کو کھولتے رہتے ہیں، واضح کرتے رہتے ہیں تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو۔ تو وہ جو تختیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جو کتاب اللہ کی جس کے اندر ہدایات تھیں، اس کی رحمت کی باتیں تھیں، ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ ان تحریروں میں تھا کیا، اللہ کی ہدایت اور رحمت تھی۔ اور یہ کن لوگوں کے لیے تھی، آیت کے آخر میں بتایا جا رہا ہے، للذین ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یرہبون ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ تو ان لوگوں کے لیے پھر یہ کتاب جو ہے نا وہ ہدایت اور رہنمائی بنتی ہے، اور اس کے اندر جو ہدایت اور رحمت کی جو چیزیں ہیں، جو باتیں ہیں، وہ ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب سے نہیں ڈرتے، اپنی مفاد پرستی کی راہوں کے اوپر چلتے رہتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو پھر اس کے اندر جو بھی ہدایت ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، وہ تو کتاب میں پھر بند پڑی ہے۔ آج قرآن ہمیں کیوں نہیں فائدہ دے رہا؟ اس لیے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں لینا چاہتے۔ وہ کتاب کی جلد میں بند پڑی ہیں جو بھی چیزیں ہیں ہدایت کی اور رحمت کی۔ جب ہم اس کو کھولیں گے، پڑھیں گے، اس سے ہدایت حاصل کریں گے، اس سے ہدایت لیں گے، اس کے الفاظ کو، اس کے قوانین کو، اصولوں کو، ضابطوں کو سمجھیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ کی رحمت یعنی اس کا جو سمانی نشو و نما ہے وہ ہمیں ملنا شروع ہو جائے گا۔ رزق اب بھی مل رہا ہے، لیکن ایک رزق ہوتا ہے عزت کا رزق، ایک ہوتا ہے ذلت کا رزق۔ تو وہ جو کیفیت ہے نا ذلت کے اندر رزق ملنے کی، وہ اور ہے، عزت کے ساتھ رزق ملنے کی اور ہے۔ قرآن کے اندر اس لیے رزق کریم کے الفاظ آتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اصل رزق جو احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ مل رہا ہو۔ تو پھر یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو اللہ کی ہدایات کے اوپر چلنے والے ہوتے ہیں، ان کو جو رزق ملتا ہے وہ رزق کریم ملتا ہے، جس کے اندر عزت ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، ڈگنیٹی ہوتی ہے۔ تو اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی کوئی برا کام کرنے لگے فوراً اللہ کا خیال آنا چاہیے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم چھپ کر بھی کوئی چیز کر رہے ہیں، زمانے کی نظروں سے تو چھپ جائیں گے لیکن اللہ کی نظروں سے نہیں چھپ سکتے۔ یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے اللہ کا ڈر۔ جہاں کہیں بھی ہیں، جتنے بھی محفوظ ہوں، غلطی سے، جرم سے، لغزش سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ غالب ہے، اللہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، اس سے ہم چھپ نہیں سکتے۔ وہ علیم بصیر ہے، جاننے والا بھی ہے اور نظر رکھنے والا بھی ہے، نگہبان بھی ہے۔ تو اس لیے ہر حالت میں، کسی بھی حالت میں ہو، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام کرنے لگے، غلط کام کرنے لگے،
اللہ کا ڈر اور خوف انسانوں کے دل میں ہونا چاہیے کہ اس کا نتیجہ بہت تباہ کن ہوگا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔